اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی عزت و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے، حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور اسی طرح سے بانیان مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کائنات میں رہنے والے تمام افراد اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے لیے پستی کا خواہاں، لیکن بہتری کس شے میں دیکھتے ہیں؟ اس میں انسانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہی سبب ہے مکمل اپوزٹ وے میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ بہتری اس راستے پر جانے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ بہتری اس راستے پر جانے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرش ازا کرتی کیا عزیزوں؟ مجھے اور آپ کو واقعی بہتری کا پتہ دیتی ہے، واقعی پستی کا
انسان کو رہنمائی کرتی ہے، بس اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ جب انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ بہتری کس شے میں، انسان اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، خراسان سے آنے والا چھٹے امام کا زمانہ بہت قیمتی زمانہ ہے عزیزو۔ اگر چاہنے والوں نے غلطی اور کوتاہی نہ کی ہوتی، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر غور کیجیے گا، اگر مولا و آقا کے زمانے میں کوتاہی نہیں کی ہوتی تو 140 ہجری قمری میں دوبارہ سے حکومت صالحین کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ پروردگار متعال پاک و پاکیزہ ہستیوں کو دوبارہ قدرت سے نوازنا چاہتا تھا۔ غیروں سے تو توقع نہیں ہے، اپنوں سے کوتاہی کی بنا پر یہ سلسلہ پھر مؤخر ہو گیا۔ آج بھی چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے، وہ جو مسلسل ظہور کی دعا طلب کر رہے ہیں، جتنا میں اور آپ اپنے کردار میں بہتری لاتے چلے جائیں گے، ظہور کے اسباب کی بولیے فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم صرف دعا مانگیں، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ معجزہ نہیں ہونے والا ہے کہ مولا و آقا کی حکومت قائم ہوگی، آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ انقلاب اسلامی اس کی ایک بہترین نشانی ہے۔ ایک خطے پر علی کے چاہنے والوں نے کوشش کی، فلسطین اس کی ایک بہترین علامت ہے۔ ظلم کے خلاف نفرت کی آواز جو ہے وہ بلند ہونے کی جو ہے وہ کیا ہے، بہترین شناخت ہے۔ 75 سال سے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، اتنا حق نہیں رکھتے کہ ہم اسٹرینتھ دکھائیں، طاقت دکھائیں، اور کائنات جیسے جیسے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی چلی جائے گی، مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان بہت پوٹینشل رکھتا ہے، بہت طاقت ہے، بہت زرخیز زمین ہے، لیکن مسلسل ہمیں جو ہے وہ کیا ہے، سن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ کیا ہے، سوتے رہیں۔ نہیں عزیزو، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے مجالس اس خاطر ہے کہ انسان ان سے بیداری کا درس حاصل کرے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ۔ اس خمسے کی، اس حقیر کی جانب سے آخری تقریر ہے۔ کل سے آپ دیگر علماء کرام اور دین کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے جو ہے وہ آپ استفادہ کریں گے۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزو، انسان ہر مجلس سے ملنے والی خوشبو سے بہرمند ہو، خود بھی معطر ہو، اپنے گھر کو بھی معطر کرے، اپنے معاشرے کو بھی منور کرے۔ آہستہ آہستہ میں اور آپ ظہور کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ دشمن نہیں چاہتا عزیزوں کہ میں اور آپ قدم آگے بڑھائیں، لیکن بہرحال چھٹے امام کا زمانہ اس حوالے سے بہت قیمتی زمانہ تھا۔ خراسان میں بہت زیادہ، آپ جا کر تاریخ کو، وہ افراد کے جو شغف رکھتے ہیں تاریخی کتابوں سے، میں درخواست کروں گا رہبر معظم انقلاب کی کتاب 250 سالہ انسان، اردو ترجمہ موجود ہے، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ شہید مطہری کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت مخصوصاً چھٹے امام کا زمانہ جا کر پڑھیے عزیزو۔ ہمارے پاس تاریخ کی کتابیں 2 حصوں پر لکھی گئی ہیں، ایک میں فقط تاریخی واقعات کو ذکر کر دیا گیا، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ وہ افراد کے جو اس طرح سے تاریخی واقعات کو جو ہے وہ کیا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، بہترین کتاب احسن المقال ہے، منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اردو میں موجود ہے۔ بہرحال اتنی اچھی پرنٹنگ نہیں ہے، کیا کرے، زمانے کی ستم ظریفی عزیزوں۔ ہمارے پاس بہت اچھا، حتیٰ سوشل میڈیا میں بھی اتنا اچھا جو ہے وہ ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے اردو میں۔ بہرحال اس وقت پھر بھی نسبتاً آسانی ہے۔ اگر آپ میں حیران تھا کہ کل ایک میرا بھائی بیچارہ زیارت امین اللہ اس کو نہیں مل رہی تھی، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزوں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اردو ترجمے کے ساتھ زیارت امین اللہ موجود ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا میں۔ خوب، بہرحال کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو عمومی طور پر لکھی گئی، منتہی الاعمال یا اس کا جو اردو ترجمہ ہے احسن المقال، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری جلد انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے تاریخ خلفاء، کہ ائمہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ جو مختلف بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء ہیں ان کا کیا کردار۔ بہت ہی خوبصورت جامع کتاب ہے، لیکن کیا ہے، جماوری اچھی کی ہے۔ یہ جو ابتدا میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا، رہبر معظم انقلاب اور شہید مطہر، انہوں نے تحلیل کی ہے، مختلف واقعات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر کچھ نتائج نکالے کہ بہرحال اس کی وجہ سے انسان کی جو ہے وہ فکر، انسان کے سوچنے کے انداز میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی۔ بہرحال اس تناظر میں آپ اس واقعے کو سنیے گا کہ خراسان میں ہونے والے اپ اینڈ ڈاؤنز کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ایک شخص چلا ہے اور پہنچا ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کیوں کر قیام نہیں کرتے؟
کہیں اور ہو یا نہیں ہو، فقط خراسان میں 1,00,000 افراد آمادہ ہے آپ کی مدد کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بہرحال یہ سوچنے کا موقع ہے کہ خراسان میں اتنی بڑی تعداد کیسے آمادہ ہو گئی۔ آج بھی آپ یقین جانیے اہل بیت کے مددگار کم نہیں ہے۔ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے وہ چاہتے نہ چاہتے در اہل بیت پر اپنی جبی جھکائے گا، یا آج یا کل۔ جو بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے رسول و آل رسول نے۔ لہٰذا فلسطین کے سلسلے میں اگر صحیح طرح سے شیعیان حیدر کرار کام کریں تو چند سالوں میں پروردگار متعال وہاں پہ موجود پاکیزہ دلوں کو جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہوا دل، ہاں خصوصیت سے، ہاں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ویسے جو ہے وہ کیا ان کی توجہ کو اس جانب جو ہے وہ قرار دے گا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ امام نے فرمایا کہ 1,00,000 افراد میری مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ کہا جی ہاں۔ اب دیکھیں، پہلے بھی یہ قصہ سنا ہے، اب اس تناظر میں سنیے گا۔ کنیز سے کہا کہ جاؤ تنور جلاؤ، 1,00,000 افراد آمد، کنیز نے تنور جلایا۔ جیسے ہی تنور جلا، بالکل جیسے کہہ سکتے ہیں نا گوشت کو بھوننے کے لیے کافی ہے، بالکل آگ جو ہے وہ مکمل طور پر آمادہ ہو چکی۔ کہا میرے چاہنے والے اس آگ میں جا کے بیٹھ جائے۔ بس اوقات مجھ سے اور آپ سے زمانے کا امام یا ان کے نائبین بس اوقات ایسا تقاضا کرتے ہیں جو ہمارے اوپر بہت گرا گزر رہا ہوتا ہے، بس اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا کریں۔ کہا مولا آپ کو حکومت نہیں کرنی تو نہ کریں، میری جان کے کیوں در پہ پڑ گئے؟ ہاں میری جان کے کیوں در پہ ہو گئے؟ یہ تو بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، ہاں خودکشی کرنے کے مترادف ہیں۔ عجیب نہیں ہے، زیارت امین اللہ میں سب سے پہلے کس بات کا درس ہے؟ اس خدا تک تمہیں جس امام نے پہنچایا ہے اسے پہچانو اور پھر اسے فراموش نہ کرو، وہ تمہیں شدت کے ساتھ چاہتا ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے تم سے کوئی ایسی بات بھی کہہ رہا ہے کہ جو ظاہر میں تم پر بہت گرا گزر رہی ہے، تو عمل کر کے دیکھ، وہ تجھ پر گرا نہیں ہے، در واقع تجھے اس سختی اور اس تیرے اس مسئلے کے حل کی خاطر تجھ سے اس بات کا تقاضا کیا گیا۔ مولا آپ کو حکومت نہیں کرنی تو نہ کریں، میری جان کے کیوں در پہ ہے؟ ایسے میں مکہ سے ایک اور چاہنے والا امام کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے ہارون مکی۔ ہاتھ میں نالین ہے، چپل اتاری ابھی اٹھا کے کہیں اور رکھنا چاہتا ہے، امام کی خدمت میں سلام کر رہا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ ہارون جواب سلام دیا، ہارون جاؤ جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔ چپل رکھی، تنور میں چلا گیا۔ امام اس سے پوچھ رہے ہیں اور سناؤ خراسان کی کیا صورتحال؟ اب یہ جو ہے وہ کیا پہلو بدل رہا ہے، خراسان کی صورتحال کی پڑی ہے، بندہ ادھر جا رہا ہے، لیکن معرفت نہیں رکھتا ہے نا عزیزوں، بندہ ادھر جو ہے وہ کیا مر رہا ہے۔ امام اس سے خراسان کے حالات پوچھ رہے ہیں، یہ مضطرب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امام نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، دیکھنا چاہتا ہے مقام امامت کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں جانا تو نے مقام امامت کو، تو سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی جان لینا چاہتے ہیں، ہم تو انہیں بہترین آخرت تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کیوں ان کی جان لیں گے؟ جا تجھے بہت پریشانی ہو رہی، جا کر دیکھ لے کہ وہ آگ کے جو پروردگار متعال نے ابراہیم کے لیے گل گلزار فرمائی تھی، وہ جعفر صادق کے ماننے والے کے لیے بھی گل گلزار ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی۔ ہارون مکی باہر آئے، امام کی قدم بوسی فرمائی، چلے گئے۔ اس خراسانی سے امام نے پوچھا، بتا ایسے کتنے ہیں ہمارے چاہنے والے؟ کہنے لگا، مولا قسم بخدا ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے عزیز، مجلس میں آنا بہت آسان ہے، اپنی زندگی بدلنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، مجلس پڑھنا بہت آسان ہے، اپنی زندگی بدلنا بہت مشکل ہے، سختی میں استقامت کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ اگر آپ اجازت دیں میں ایک ظاہری ترجمہ زیارت امین اللہ کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور پھر ربط مصائب سے پہلے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا عزیزو، زیارت امین اللہ جتنی بھی زیارتیں، میں جانتا ہوں بہت سارے مومنین زیارت عاشورہ نہیں چھوڑتے،
الحمدللہ محرم و سفر میں زیارت عاشورہ روزانہ تلاوت کروں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، علماء کرام فرماتے ہیں صحیح ترین سند رکھنے والی زیارتوں میں، برجستہ ترین زیارتوں میں زیارت امین اللہ کا شمار ہے. 14 معصومین کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس زیارت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ خدا کی وہ معرفت کے جو بسا اوقات میں اور آپ فراموش کر جاتے ہیں ہمیشہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. دیکھیں اب میں ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور اس میں زیارت امین اللہ ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ کیا ہے بہرہ مند ہو سکیں، اچھے طریقے سے آپ استفادہ کر سکیں. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. سلام ہو عرض کیا ان شاید بعض نئے چہروں کے لیے، اکثریت جو ہے وہ کیا ہے مسلسل میرے ساتھ تھی، نئے چہروں کے لیے عرض کر دوں زیارت امین اللہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ہاں، ایک جہت سے 4، ایک جہت سے 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں امام شناسی ہے، ایک حصے میں رب شناسی ہے، اور ایک حصے میں در واقع ایسا امام جب اس خدا تک پہنچانا چاہتا ہے تو بندہ اپنے لیے بندگی کے وسائل کی فراہمی کر رہا ہوتا ہے، فردی طور پر اور اجتماعی اور سوسائٹی کے طور پر. یہ در واقع پوری زیارت کا خلاصہ ہے. پہلے حصے میں انسان امام کو سلام کر رہا ہوتا ہے، زمین پر اللہ کے امین امام پر سلام، بندوں پر اللہ کی جانب سے حجت ہستی پر سلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا، کتاب خدا پر عمل کیا اور ان کے نبی کی سنت کی پیروی فرمائی. یہاں تک کا ترجمہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا، اب اس کے بعد والا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حتی دعاک اللہ الی جوارہ، یہاں تک کہ رب نے آپ کو اپنے جوار میں اپنے قریب بلا لیا. فقبضک الیہ باختیارہ، رب نے اپنے اختیار سے آپ کی قبض روح فرمائی. وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ، اور آپ کے دشمنوں پر، آپ کے قاتلوں پر حجت پوری ہو گئی. مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ، ساتھ اس کے کہ آپ کے لیے اور بہت ساری بلیغ اور رسا حجتیں تھی تمام مخلوقات پر. دیکھیں عزیزو، کائنات میں رہنے والے ہر فرد پر اللہ نے اپنی حجت کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی حقانیت کو پہنچایا ہے، اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس عقل کا اگر وہ صحیح طرح سے استفادہ کرے تو حجت خدا تک پروردگار متعال اسے پہنچا دیتا ہے. یہی سبب ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام زیارت 40 میں ہے. کوئی میرا بھائی یہاں پر عزیزو ہاتھ بلند کرے تاکہ جاتے جاتے ہم جتنے بھی افراد ہیں ان سے التماس دعا کے لیے کہیں جو اس سال 40 میں جا رہا ہے انشاءاللہ ارادہ ہے اس کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے اس بھائی کے لیے اور دوسرے بھائیوں کے لیے کہ جو ہاتھ جنہوں نے بلند کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اس شرط پر کہ جو اس مجمع میں موجود ہے انشاءاللہ ان کا سلام امام کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. ماشاءاللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انسان جب پہنچے امام کی بارگاہ میں، اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک ہر پاکیزہ انسان کا سلام امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے. اور خصوصیت سے کہے کہ جامعۃ المنتظر میں جو سلسلہ ہو رہا تھا وہاں پر جو افراد مجلس کے لیے آئے ہوئے تھے، بہرحال میں عہد کر کے آیا ہوں ان کا سلام آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے، اور ان کی عرض و تمنا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں. جب آپ اور آپ کا پروردگار تقدیر میں بہتر سمجھے تو ہمارے لیے اس امر کو میسر فرما دے. انسان کا کام ہے تڑپ کر مانگنا، جب وہ میرے اور آپ کے لیے بہتر سمجھیں گے مجھے اور آپ کو عطا کر دیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس آخری 2 جملوں کا معنی یہ ہے حجت ہر ایک پر امام نے تمام کی. چھٹے امام زیارت 40 میں فرماتے فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَا، حسین ابن علی نے میرے جد مظلوم نے بلانے میں اس طرح سے سعی و کوشش کی کہ اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی، دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، کہا رک جاؤ اتنا جلدی نہ کرو، حسین تم سے بات کرنا چاہتا ہے. ہر ایک تک پیغام حق پہنچایا. بتاؤ زمین پر نبی کا نواسا کون ہے؟ بتاؤ کیا میرے چچا، ہاں میرے بابا کے چچا حمزہ نہیں ہے، مگر میرا چچا زاد جو ہے وہ جناب میرے چچا جو ہے وہ جعفر نہیں ہے، جنگ موتا میں انہوں نے اس طرح سے، یہ سارے میرے خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے دین کو اس طرح سے بلندی عطا کی. اگر کسی اور خصوصیت کو نہیں مانتے ہو، اتنا تو مانتے ہو میں نبی کا نواسا ہوں. بتاؤ میں نے کس کا خون بہایا ہے کہ تم میرے خون کے در پہ ہو؟
ہر ایک پر حجت تمام کی. آج بھی عزیزو ہر چاہنے والے پر پروردگار متعال اس پرآشوب زمانے میں بھی حجت تمام کرتا ہے. حق کی آواز میرے اور آپ کے کانوں میں پڑتی ہے. لہٰذا زیارت امین اللہ کے یہ کلمات یہ ہے کہ تمام مخلوقات پر بہترین طریقے سے حجت کو تمام کیا گیا ہے، خصوصیت سے قاتلوں پر. پہلے بھی حجت تمام تھی اور اب قتل کر کے ان پر حجت تمام ہو گئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پاکیزہ ترین انسان کا خون بہایا ہے، اللہ کے عذاب کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اس امام شناسی کی روشنی میں آئیے خدا شناسی سے متعلقہ 22 جملات اور فقرات کو، یہ تیسرا حصہ ہے، اسے میں پہلے پڑھ رہا ہوں عزیزو. تقریباً 8 اس میں سے جملے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، فقط ان کی عربی پڑھ کر میں 9ویں جملے سے شروع کروں گا. پروردگار ان قلوب المخبتین الیک والہا وسبل الراغبین الیک شارعا واعلام القاصدین الیک واضحا وافئدۃ العارفین منک فازعا واصوات الداعین الیک صاعدا وابواب الاجابۃ لهم مفتحا ودعوۃ من ناجاک مستجابا. اور کل آپ کی خدمت میں 4 فقرے اور پیش کیے تھے. وتوبۃ من اناب الیک مقبولا، توبہ کرنے والے کے لیے دروازے کھلے ہیں. جو بھی اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا پروردگار متعال کی بارگاہ سے بہترین طریقے سے رحمت خاص پائے گا. وعبرۃ من بکا من خوفک مرحوما، پروردگار جو تیرے خوف سے روتی آنکھیں ہیں وہ تیری بارگاہ سے خاص رحمت پاتی ہیں. وَلِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودًا، جو تیری بارگاہ میں فریاد رسی کرے تو اس کی فریاد رسی کرتا ہے، فریاد بلند کرے تو اس کی فریاد رسی کرتا ہے. جو دست مدد بلند کرے پروردگار میری مدد فرما تو اس کی مدد کرتا ہے. تقریباً 7 اور 4 11 یہ فقرات میں پچھلی 3 تقریروں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا. بقیہ 11 کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ توجہ سے سنیں کہ کس خدا کے میں اور آپ ماننے والے ایک مرتبہ انسان کو اس خدا سے مانگنے میں، اس خدا کی معرفت کی سچی انسان کو جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں چاشنی اور محبت نصیب آ جائے. عزیزو اس محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد انسان کو دنیا و ما فیہا ہیچ اور بے وقت محسوس ہوتے ہیں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل کو. صلی علی وعداتک لعبادک منجزا. 12ویں فقرے سے عزیزو میں آج شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آج ہی ختم ہو جائے گا. 2-3 منٹ میں فقط ایک ظاہری ترجمہ. وعداتک لعبادک منجزا، پروردگار میں نے عرض کیا عزیزو عربی سیکھی، اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ لطف لے سکیں آپ عربی کے اس کلام کا. پروردگار جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ تیرا وعدہ حتمی ہے. شیطان قرآن میں واضح طور پر ہے، کل کو کہے گا میں نے جھوٹا وعدہ کیا. دنیا والے بہت سارے جھوٹے وعدہ کرتے ہیں. آج بھی عزیزو مملکت خدا داد پاکستان میں مقتدر افراد اگر یہ سمجھ جائیں کہ امریکہ اور اسرائیل اور یہ جو ہے وہ کیا ہے، جو بھی وعدے کرتے ہیں جو اس میں جو ہے وہ کیا ہے خیالات کے، خیالی پلاؤ پکانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے عزیزو. قرآن واضح طور پر کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑ دو. کیوں میں اور آپ ایسے ہیں عزیزو؟ نہیں ہونا چاہیے سرزمین پاکستان پر اتنا قرضہ، نہیں ہونا چاہیے ہماری یہ کیفیت کہ جو چاہے جب چاہے دندناتے ہمارے ملک میں آ جائے عزیزو. باغیرت قوم بنے، غیرت کا درس جوڑے، اپنے آپ کو رابطہ کریں اپنے آپ کا اللہ کے ساتھ. خانہ کعبہ کس طرف ہم جو ہے وہ کیا ہے رخ کرتے ہیں عزیزو، لیکن اللہ سے معاملہ نہیں کرتے. دنیا کے سیٹوں سے، دنیا کے جو ہے وہ سپر پاور سے معاملہ کرنے چلیں. بالکل صحیح کہا جس نے بھی کہا ہے کہ سپر پاور سے پنگا نہیں لینا چاہیے. معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا بالکل بازاری زبان میں، سپر پاور سے جھگڑا نہیں مولنا چاہیے، بالکل صحیح بات. لیکن سپر پاور کون ہے عزیزو؟ یہ فرش عذاب بتاتا ہے. سپر پاور اللہ اکبر. اگر اس دھرتی سے اچھی طریقے سے محبت کریں عزیزو، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں مولنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے ہمیں دیکھے گا، رد الحجر من حیث جاء، جہاں سے پتھر آیا ہے. جب نہیں سمجھتے اخلاق کی زبان تو پتھر کی زبان پتھر ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ملک ہو جائے دنیا کی کسی بھی خطے کا ملک ہو عزیزو. لیکن ہم اچھی بنیادوں پر ہر ایک سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. 1000 دوست بھی کم ہے، دشمن ایک بھی اچھا نہیں. اسلام پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اپنی غیرت، اپنی خودی، اپنی عزت نفسی کو باقی رکھیں عزیزوں. بسا اوقات بعض مانگنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے آدمی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. فرمایا میری بارگاہ میں مانگ، میری حجتوں کی بارگاہ میں مانگ. مانگنا بھی ہے تو ایسے سے مانگ جو صاحب مروت ہو،
نہ دے، تجھے ذلیل نہ کرے، تجھے راستہ بیان کرے. وَعِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے انعامات آمادہ ہیں. انسان انہیں چھوڑ کر دنیا میں ہیرے غیرے کے پیچھے جو ہے وہ جائے، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کہ انشاءاللہ ہر حسین کا چاہنے والا پاکستانی آج کے بعد عہد کرے عزیزو کہ اپنی عزت نفسی کی فردی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم حفاظت کریں گے. ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کو فراہم کریں گے کہ جس میں آنے والی نسلیں سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وزلل من استقالک مقالا. پروردگار اگر کوئی کسی کے پیر پھسل جائے، ہے کوئی مجلس میں ایسا کہ جو بد اخلاقی کر کے آیا ہے کوئی مجلس میں ایسا خدا نخواستہ جھوٹ بول کر آیا ہے کوئی مجلس میں ایسا کہ خدا نخواستہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کیا ادھر ادھر چلی گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا وزلل من استقالک مقالا، جو اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار غلطی ہو گئی، پیر پھسل گئے، واپس پلٹنا چاہتا ہوں، پروردگار متعال کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. چشم پوشی جو ہے وہ کیا ہے، اس طرح سے پروردگار فرماتا ہے حتی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، زمین کے اس ٹکڑے ہر جگہ سے پروردگار متعال گناہ کے آثار کو مٹا دیتا ہے. اس طرح سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. وَأَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظًا، یاد رکھنا ہمارا ایک ایک عمل رب کے پاس محفوظ ہے. دل میں گزرنے والا خیال، زبان میں آنے والا جو ہے وہ زبان پر آنے والا لفظ، آنکھوں کا اشارہ عزیز و ممکن ہے دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے. وَأَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظًا، اے پروردگار میرے اعمال تیرے پاس محفوظ ہیں. وَأَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِن لَدُنْكَ نَازِلَةً، اور تیری جانب سے تیرے بندوں کے لیے رزق نازل ہو رہا ہے. وَأَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةً، اور بے قدر استعداد نہیں دیتا عزیزوں، اس سے بڑھ کر اپنے بندوں کو نوازتا ہے اللہ، اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی جانب متوجہ رہیں. وَذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورًا، جو اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. وَحَوَائِجَ خَلْقِكَ عِندَكَ مَقْضِيَّةً، اور مخلوقات کی حاجتیں اس کے پاس پوری ہوتی ہے. وَجَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِندَكَ مُوَفَّرًا، اے سوال کرنے والے سوال کر، بہترین جائزہ بہترین انعام اپنے رب کی بارگاہ سے پائے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے مجھ سے مانگنے والے تو مانگ، اپنے رب کی بارگاہ سے بہترین انعام تیرے شامل حال کیا جائے گا. یہ دنیا والا نہیں ہے دینے والا کہ جس کے پاس دینے میں جو ہے وہ کیا ہے محدودیت ہے. یہ رب جہاں ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو جتنا بڑا ظرف لے جائے گا اس کی جانب سے اسے اسی اعتبار سے عطا کر دیا جائے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعوائد المزید متواترہ. اور اپنی استحقاق اور حد سے تو زیادہ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. وموائد المستطعمین معدہ، جو تیرے دسترخوان فیض پر کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے کھانا فراہم ہے. ومناہل الظماء مترعا، اور اگر کوئی پیاسا ہے اور شدید پیاسا ہے تو اللہ کے خزانے میں موجود معرفت اور پاکیزگی کے چشمے ابل رہے ہیں. تو اگر پیاسا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ فراوانی ہے پانی کی کہ جو تیرے لیے فراہم ہے. یہ وہ پروردگار عزیزوں جو مجھے اور آپ کو زیارت امین اللہ بیان کر رہی ہے. ایسا امام اور ایسا پروردگار، اس روشنی میں بتائیے بندے کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک معموم کو کیسے ہونا چاہیے. اس سے متعلقہ تقریباً 23 دعائیں ہیں کہ جو بہت ہی مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد. ابھی تک میں نے 4 دعائیں پیش کی تھی. عرض کر رہا ہوں کاش میں نے اسے موضوع قرار دیا ہوتا عشرے کا، لیکن بہرحال مجھے ایسا ہوا کہ حد اقل ایک ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے. بہت سارے چہروں سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے زیارت امین اللہ اس سے پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں کی. بہت خوبصورت زیارت ہے. اللہم، اب انسان عبد اپنے لیے مانگے. امام سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے. اس امام کا واقعی معموم جتنا میں بنتا چلا جاؤں گا پیروکار، اتنا بہتر طریقے سے اپنے معبود کی نسبت سے بولیے عبد بنتا چلا جاؤں گا. اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک. کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. اس کے بعد اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے. اے مریض، چند سالوں سے تیرے مرض میں تجھے افاقہ نہیں ہو رہا ہے،
پروردگار کیا تو نے میرا ہی گھر دیکھا ہے؟ نہ، زیارت امین اللہ سے پہلے یہ کیفیت ہے، زیارت امین اللہ کے بعد انسان جان لے کہ رب بہت محبت کرتا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اس طرح سے کہ پروردگار نقل کرتا ہے، میرے بندے مجھ سے لڑائی نہ کر، میں بخوبی جانتا ہوں تو کس حالت میں میرے قریب ہے۔ اگر دیکھتا ہوں کہ تو پیسے کی حالت میں میرے قریب رہے گا، تجھے پیسے عطا کر دیتا ہوں۔ اگر سمجھتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ تو پیسہ نہ ہونے کی حالت میں میرے قریب رہے گا، تو تجھے غربت کے عالم میں قرار دیتا ہوں۔ دونوں اس کے امتحان کے طریقے کار ہیں۔ کبھی سلامتی عطا کرتا ہے، کبھی انسان کو بولیے بیماری، کبھی بچوں کی اچھی جگہوں پر شادی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں عزیزوں، کبھی رشتے آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں۔ ماں کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ بس اوقات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ماں مجلس میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں لے کر جاتی ہے کہ نہ خدا کو پسند ہے نہ اس کے حبیب اور ان کی آل کو پسند ہے۔ کیوں؟ فقط اس خاطر کہ کوئی دیکھ لے اور میری بیٹی کے رشتے آ جائے۔ نہ کرے ماں، کیوں اتنا سستا اتنا گھٹیا معاملہ کرتی ہے؟ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے گا تو وہاں سے تیرے لیے رزق کی فراہمی ہوگی کہ مجھے اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ جلدی نہ کرے عزیز و انسان۔ مولا نے اپنا سواری کا جانور کسی سے کہا کہ اسے سنبھال کے رکھ، امام نماز پڑھ کر واپس پلٹے، جیب میں سے 2 درہم نکالے کہ اس نے سواری کا جانور سنبھالا تھا۔ عزیزو، کسی بھی مزدور کا حق نہ چھینے، کوشش کریں بلکہ 2 پیسے زیادہ رکھیں، جتنا طے ہوا ہے اس سے 2 پیسے زیادہ رکھیں، مزدور ہے بیچارہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بسا اوقات پیسے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں معلوم ادھر ادھر کتنا اضافی خرچ کر دیں گے، لیکن جب مزدور کی بات آتی ہے عزیزوں، چھوٹی چھوٹی شے کا حساب اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے اس نے اپنی مزدوری میں کوتاہی کی ہے، آپ 2 پیسے اوپر دے دیں، کہ پروردگار میں بھی تو کوتاہی کر رہا ہوں، تو 2 نہیں 4 پیسے مجھے زیادہ عطا کر رہا ہے، تو دیتا چلا جائے گا، خدا تجھے بھی محروم نہیں رکھے گا عزیزوں۔ لہذا شکوہ اور شکایت چھوڑ دیجئے، اللہ سے معاملہ کیجئے، وہ جب میرے اور آپ کے حق میں بہتر سمجھے گا۔ امام 2 درہم اسے دینا چاہتے، باہر نکلا دیکھا ہے ہی نہیں، وہ جو لگام تھی جو جانور کے لگائی جاتی ہے کہ جس سے اسے جو ہے وہ کیا ہے، آج کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے اسٹیئرنگ گاڑی کا، وہ لگام غائب ہے، خود بھی غائب لگام بھی غائب۔ اپنے چاہنے والے کو وہ 2 درہم دیے، کہا جا بازار سے ایک لگام خرید کے لیا۔ وہ اتفاقاً جب بازار میں پہنچا تو وہی مولا کی دی ہوئی لگام جو ہے وہ بازار میں بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی، 2 درہم میں خرید کے آئے، بس اس نے 1.5 درہم میں بیچی ہوگی۔ امام نے کہا تھوڑا صبر کر لیتا تو وہی پیسہ اسے حلال سے نصیب ہو جاتا۔ میں اور آپ تھوڑا سا صبر نہیں کر پاتے۔ آج نوجوانوں سے پوچھیں، میسیجز بھی 2x پر سنتے ہیں، 3x پہ سنتے ہیں، نارمل سن ہی نہیں پاتے۔ صبر حوصلہ نہیں، مجلس انسان کو صبر، استقامت، بردباری عطا کرتی ہے۔ لہذا آج کے بعد اللہ کی رضا پر راضی رہیں، جیسا وہ چاہتا ہے عزیزو۔ انسان کوشش ضرور کرے، لیکن جیسا وہ پسند فرماتا ہے ویسے زندگی بسر کریں گے، بہت سکون آ جائے گا، اطمینان کی حالت میں آ جائیں گے۔ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ خداوند متعال ہمیں ان زیارتوں کے طفیل واقعی معنی میں اپنی زندگی بدلنے والوں میں سے قرار دے۔ بہرحال میں ایک ظاہری ترجمہ پڑھ دوں عزیزوں، پروردگار اپنے ذکر اور اپنی دعا کا مجھے عاشق بنا دے، اپنے اولیاء میں سے جو منتخب ہے ان کا چاہنے والا بنا دے، زمین و آسمان میں مجھے محبوب بنا دے، تیری بلاؤں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ آپ آہستہ آہستہ الہی آمین کہتے رہیں عزیزوں۔ تیری بہترین نعمتوں پر شکر گزار بنا دے پروردگار، تیری کامل اور تمام نعمتوں کا ذکر کرنے والا، انہیں اپنی زبان پر جاری کرنے والا۔ میں کہاں قابل تھا، تو نے مجھے پاک و پاکیزہ زبان، صحیح و سالم زبان عطا کی ہے۔ آج بسا اوقات ایک امیر تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ ایک جملہ بول پائے، میں مسلسل بول پا رہا ہوں۔ پروردگار سننے والے کان عطا کیے عزیزو۔ میرے والد گرامی بچپنے میں جو ہے وہ کیا ہے، کان کی قوت سماعت سے جو ہے وہ کیا ہے ان کی کم ہو گئی۔ ابھی بھی کہتے ہیں بیٹا میں جو دنیا کے بنائے ہوئے مشین ہے وہ لگاتا ہوں، تم جو ہے وہ جو چاہتے ہو سنتے ہو، جو چاہتے ہو نہیں سنتے ہو۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں، ساری آوازیں آ کے انسان کو پریشان کر۔ ایک ایک شے عزیزوں جو پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کی، اگر انسان سر تپا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لائے تو آگے بڑھ کر کہے گا جیسے امیر اللہ نے مجھے بنایا ایسے کسے بنایا ہے۔ پھر کسی کا بنگلہ، کسی کی گاڑی، کسی کا موبائل، کسی کا مقام و مرتبہ، علی کے چاہنے والے کی آنکھیں نہیں چندھیاتا ہے، اس کا منہ کھلا کھلا نہیں رہ جاتا۔ وہ کہتا ہے اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اللہ اسے شکر بجا لانے کی توفیق دے، لیکن اللہ نے مجھے کتنا عطا کیا ہے۔
میں کیوں دوسروں کے پیپر کی جانب دیکھوں کہ اس سے اللہ کیسے, مجھے اللہ نے اتنا عطا کیا ہے. اللہ میرے پروردگار اس مجلس کے طفیل مجھے توفیق دے کہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں سے قرار پاؤں. پروردگار تیری ملاقات کا توجہ کرے عزیزو. اس امام اور ایسے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان مومن تڑپتا ہے موت کے لیے. پروردگار مشتاقتاً الی فرحت لقائک, مجھے اپنی ملاقات کا مشتاق بنا دے. ابھی آ جائے حضرت ملک الموت یہاں سے, اور آنے کے بعد کہے اے باب العلم فاؤنڈیشن کے زیر سایہ مجلس حسینی میں شریک ہونے والوں, آج میں پروردگار متعال کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں, چاہو گے تو لے جاؤں گا. ویسے میں تمہارے سے کبھی پوچھتا نہیں ہوں, چاہو گے تو لے جانے کو تیار ہوں. بتائیے کتنے افراد جانے کو تیار ہے؟ یہ بیچارے کی بس خالی جائے گی. آغا صاحب جانے کو تیار ہے, بڑی بات ہے عزیزو. یہ ہمارا مومن بھائی تیار ہے. وگرنہ نوجوان سے کہیں مولانا ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی ہے, اجازت دیجیے میری مولانا ابھی تو بچے نہیں ہوئے, مولانا ابھی تو اجازت دیجیے اپنا گھر خرید لوں ذرا سا. حتیٰ مولانا سے کہیں تو مولانا کہیں گے ارے اجازت دے, میں نے ایک اور مجلس پڑھنی ہے, محرم و سفر ختم ہو جائے پھر چلوں گا تمہارے ساتھ. ہر قسم کے انسان بہانے بناتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزو. ایک عالم سے پوچھا گیا اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ آپ کے مرنے میں 7 دن باقی ہیں, آپ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ کہ ویسے ہی بسر کروں گا جیسے اس وقت کر رہا ہوں, جبکہ میرے اور آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو خبر ہو جائے 7 دن ہے باقی ہے تو ہم لوگ سب کچھ کاروبار کہیں گے بیٹا خدا حافظ, 7 دن رہ گئے صرف. بوڑھے ماں باپ کو پوچھنے نہیں کیا, وہ فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے, فلاں دوست سے بات نہیں کی, اس کے پیسے ادا کرنے. خوب میں اور آپ کیوں نہیں احساس کرتے کہ شاید آنے والا لمحہ میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے. انسان اسی وقت سوچ لے اور اپنے شانوں کو, اپنے کاندھوں کو جو ہے وہ کیا ہے گناہوں کے بوجھ سے خالی کر دے. جب وہ بوجھ سے خالی ہوں گے, ہمارے اس بھائی کی طرح ہاتھ کھڑا کہے گا کہ میں جانے کو تیار ہوں. ایک تو اس لیے جانے کو تیار ہے کہ بیوی بچوں سے پریشان ہے, اتنا نالا ہے, کہتا ہے اس سے بہتر کیا ہوگا بھائی, وہاں پر سکون و اطمینان ہوگا. وہ جانتا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی پروردگار مومنہ کو تیرے ساتھ قرار دینے والا ہے, فقط وہاں پر لڑائی نہیں ہونے والی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل. پروردگار قیامت کے دن کے لیے تقوی جمع کرنے والوں میں سے قرار دے دے, تیرے اولیاء کی سنتوں اور روشوں پر چلنے والا اور تیرے دشمنوں کے برے اخلاق سے جدا رہنے والا قرار دے دے. آخری دعا کا حصہ یہ, مشغولۃ عن الدنیا بحمدک وثنائک. پروردگار یہ دنیا مجھے غافل نہ کر دے, اپنی حمد اپنی ثنا مجھے معلوم ہونا چاہیے. دنیا چند روزہ ہے, بڑی تعداد کو اس دنیا نے غافل کر دیا. عمر سعد کو کس چیز نے غافل کیا؟ دنیا نے. جو اس طرح سے جا کر ابن زیاد اور یزید جیسے لعنت اللہ علیہما جیسے افراد کی جو ہے وہ نوکری کی عزیزو, اس خاطر کہ مجھے رہ کی حکومت مل جائے گی. دنیا بہت پست ہے, جب انسان کو گرانے پہ آتی ہے انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہے. یہ 13 دعائیں انسان اپنے لیے مانگتا ہے. مشغولۃ عن الدنیا, پروردگار کائنات کی ہر شے سے آخرت کو دیکھوں. آج کے بعد اپنے گھر کو دیکھیں, سوچیں اس گھر سے آخرت کیسے سج سکتی ہے. چاہے گھر بڑا ہو یا چھوٹا, گھر کو دیکھیں اور کہیں اس سے آخرت کیسے سجے گی. پروردگار جواب دے گا اس سے آخرت سجے گی جب یہ ہانی ابن عروہ کا گھر بن جائے یا جناب طوعا کا گھر بن جائے. اگر یہ گھر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ گھر جنت کا وسیلہ ہے. اپنے بیٹے کو دیکھیے, اپنی بیٹی کو دیکھیے, اس سے آخرت کیسے سجے گی. ہر شے اپنے مقام و مرتبے, جو سیٹ پر ہے اس سیٹ کو دیکھیے, اس سے آخرت کیسے سجے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے جو گاڑی میں آپ اکیلے آئے جا رہے ہیں, مومن مجلس سے نکل کر جا رہا ہے. ایک مرتبہ مملکت خدا داد پاکستان ہے, ممکن نہیں ہے عام آدمی کو بٹھانا, ہزاروں دیگر مسائل ہے, وہاں پر میں نے آپ کی بات مان لی, لیکن مومن مجلس سے نکل رہا ہے, میرے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ میں تجھے چھوڑ دوں. یہ گاڑی کیا ہے؟ آخرت کا وسیلہ. انسان فل ٹائم سوچے میں اپنی اس دنیا سے بولیے آخرت کیسے سجا سکتا ہوں. حضرت کے پاس سب سے لو لیول کی گاڑی تھی. آپ کے یہاں کون سی گاڑیاں چلتی ہیں جو سب سے بیچارے سب سے لو لیول کی؟ حضرت کے پاس جو گاڑی تھی سب سے لو لیول کی تھی. کون سی تھی گاڑی؟ مہران. میں حضرت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, ان کے پاس کون سی گاڑی تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں مہران ہے. بیچارے مہران والے سن رہے ہوں گے, ناراض ہو جائیں گے, ہمیں سب سے لو لیول قرار دے دی. وہ پریشان نہ ہو, اچھی بات ہے جس کے پاس مہران ہے. بیٹھے ایسے عزیزو جیسے میں 4 ویلر میں بیٹھا ہوں. اللہ تیرا احسان ہے, تیرا خدا تیرا کروڑوں شکر ہے,
تو مجھے اس گاڑی سے اسے براق بنا دے، مجھے اپنے تک پہنچنے کا اسے وسیلہ بنا دے۔ کائنات کی ہر ہوتا ہی ہم بیٹھے اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں شکر نہیں بجا لاتا ہے، دوسروں کی گاڑیاں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی گاڑی خریدنی ہے پوچھ لے، معلوم بھی نہیں ہے خواہ پوچھتے کتنے کی گاڑی، 50 لاکھ میرے پاس۔ کیوں ایسے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ خدا کا شکر بجا لا، اس کو لاکھوں کا جواب دینا ہے، تجھے ہزاروں کا جواب دینا ہے، کیا ٹینشن ہے؟ اس کے لیے بھی دعا کر پروردگار اسے یہ بھی جواب دے سکے، نہ کہ اس کے لیے بد دعا کر، اس کے لیے دعا کر پروردگار اس کے لیے بہتر اور عطا کر جو دین کی راہ میں کام آ سکے۔ لیکن پروردگار جو تو نے مجھے عطا کی ہے اس میں کیا کمی ہے؟ مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، پروردگار اس جھوٹی دنیا سے میں اپنا منہ پھرا لوں کیسے؟ تیری حمد بجا لاؤں اور تیری ثنا، نہ کہ دنیا چھوڑ دوں، دنیا کی ہر شے میں آخرت کا رنگ بھر دوں۔ یہ دنیا کتنی مزیدار ہے، زوجہ شوہر کو اس طرح سے، شوہر زوجہ کو اس طرح سے دیکھے، بچوں کو اس طرح سے دیکھے، عزیزو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اس مومنہ کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سجانا ہے، تھوڑی سی بد اخلاقی بھی کر لی تو انسان خاموش رہ جائے گا۔ میں نے شوہر کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سجانا ہے۔ عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا انسان پریکٹس کرے عزیزو، ایک مجلس بھی انسان کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن جب اپنی زندگی بہتر ہو گئی، دوسرے مومنین کی نسبت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، اب یہ آخری فقرہ ربط مصائب سے پہلے مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ آخری حصہ بہت قیمتی، اللہم فاستجب دعائی، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے، وقبل ثنائی، اور اے میرے پروردگار میری ثنا جو میں نے تیری حمد بجا لائی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اب یہاں سے انسان سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہے، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَوْلِيَائِي، پروردگار میں میرے اور وہ جو تیرے اور رسول و آل رسول کے توسط سے دوست ہیں ان کے مابین رشتے مودت کو استوار کر دے۔ دونوں مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ایک اس کونے پہ بیٹھتا ہے ایک اس کونے پہ بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، چھپ چھپا کے چلے آتے ہیں، نہ فائدہ ہی نہیں ہے عزیزو۔ اللہ نے یہ دنیا قرار دی ہے کہ چاہنے والوں سے انسان جو ہے وہ کیا ہے، گلے لگ جائے۔ مولانا اتنا عرصہ ہو گیا اس نے میرا حق نہیں دی ہے، اللہ نے تجھے کتنا عطا کی ہے؟ کروڑوں میں۔ اس نے کتنے کھائے ہوئے ہیں؟ لاکھوں میں۔ ہمت ہے معاملہ کر، جا اس کو گلے لگا، کہا میرے بھائی میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، آج سے تو میں اور بھائی انشاءاللہ بہتر طریقے سے کام کریں گے، دوسرے کا قرضہ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ بسم اللہ عزیزو، تھوڑا اللہ سے معاملہ کیجئے، اللہ آپ کو کم تو نہیں دے رہا ہے، اپنے کروڑوں نہیں گنتا ہے، وہ جو 2 لاکھ اس کو دیے نا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ہم سے کہا گیا نیکی کر کے بھول جا، ہاں، اور اگر خطا تجھ سے کوئی سرزد ہو جائے تو اسے فراموش نہ کر۔ ہم بالکل برعکس سے خطا کر کے ایسے بھول جاتے ہیں، دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے قرضہ لیتے ہیں بعد میں ایسے ملتے ہیں آپ سے جیسے انہوں نے قرضہ دیا ہے، ملتے ایسے جیسے انہوں نے قرضہ دیا۔ او بھائی کبھی قرضہ بھی لیا تھا، چوری اس کے اوپر سینہ زوری اچھی بات نہیں ہے۔ درست ہے اسلام مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں تجھ سے نہیں مانگوں، لیکن تیرے پاس بھی کوئی حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ ہاں، حد اقل وہ بہتر ہے کہ جو بیچارہ راستہ بدل لیتا ہے، یہ آتا ہے ملتا بھی ہے اور ایسے ملتا ہے جیسے قرضہ لیا نہیں ہے، قرضہ دیا ہے، اچھی بات نہیں ہے عزیزوں، لیکن تو آگے بڑھ، معاف کر دے، اللہ نے تیرے رزق میں کوئی کمی کی ہے، اور کہ پروردگار میں بھی لائق نہیں ہوں، تو بھی مجھے بخشش کا تحفہ عطا کر دے۔ آج اس مجلس سے نکل کر عزیزوں تھوڑا سا انسان ریکال کرے، کون سا ایسا مومن ہے کہ جس سے میں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اس کو خود فون کرے عزیزوں۔ مجھے خمسہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا کراچی میں، وہاں پر میں نے پڑھا، بیان کیا اس بات کو کہ حضرت نے جو ہے وہ مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی مومنین کے مابین عقد اخوت پڑھا تھا۔ میں نے ادھر ان سے کہا کہ عقد اخوت پڑھے، جس کے ساتھ نظریہ نہیں ملتا ہے، امیر سے میں نے کہا بیچارہ غریب تو آ کے تڑپے گا کہ ایک امیر اس کے ساتھ عقد اخوت پڑھ دے، آپ نہیں پڑھیں گے، امیر کی ذمہ داری ہے جس طرح سے دوسرے اس کے جو ہے وہ افراد سے اس کی آشنائی ہے، غریب سے کہے خدا کی خاطر، اس کے حبیب کی خاطر، آل رسول کی خاطر آج سے تو میرا بھائی ہے۔ اگر معاشرے میں موجود ہر امیر ایک غریب کا ہاتھ تھام لے تو معاشرہ کھڑا ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی عزیز۔ حضرت نے اسی طرح سے کیا تھا مہاجرین کے مابین، مہاجرین اور انصار کے مابین، کسی سے بھی قطع تعلق نہ کریں عزیزو، خدا پسند نہیں کرتا، کہے میرے بھائی مجھے معاف کر دے اگر اتنے دن میں تجھ سے قطع تعلق رہا۔ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَوْلِيَائِي، اے پروردگار میرے اور میرے ان دوستوں کے مابین
کہ جنہیں اللہ کے سبب سے، رسول و آل رسول کے سبب سے میں نے دوست بنایا ہے، رشتہ معرفت کو استوار کر دے تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، انت ولی و نعمائی و منتہا منایا و غایت و رجائی فی منقلبی و مثوایا، پروردگار تو میری نعمتوں کا سرپرست ہے، تو میری انتہائی آرزو ہے، تو میری آخری امید ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخری دعا بہت خوبصورت ہے، اپنے سوسائٹی کے لیے دعا ہے، انت الہی و سیدی و مولایا، اے میرے پروردگار تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا سردار ہے، تو ہی میرا آقا ہے، اغفر لاولیائنا، فقط مجھے معاف نہ کر، میرے پاک و پاکیزہ بھائیوں کو بھی معاف کر دے۔ خود بھی انسان آگے بڑھے ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، وَكُفَّ عَنَّا عَدَانَا، پروردگار ہمارے دشمنوں کو ہم سے دور کر دے، وَاشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا، یہ جو مسلسل ہمیں اذیت پہنچا رہے ہیں انہیں آپس میں مشغول کر دے کہ یہ ہمیں اذیت نہ پہنچا سکے۔ یہ آخری قیمتی ترین دعا اے اربعین پہ جانے والے، حضرت کے فرزند کی بارگاہ میں یہ دعا طلب کرنی ہے، اور فقط دعا نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، وَأَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيَا، اے پروردگار کلمہ حق کو ظاہر فرما اور اسے سربلندی عطا فرما، وَأَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَاجْعَلْهَا السُّفْلَى، اور باطل و کفر و نفاق و کسی بھی لباس و لبادے میں ہو پروردگار اسے ذلیل و رسوا کر دے اور اسے پستی عطا کر دے، اِنَّكَ عَلَىٰ کل شیء قدیر۔ چھوٹی سی زیارت عزیزوں لیکن کتنی معرفت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر چاہنے والا اس طرح سے قرآن کی ایک آیت پڑھے، اس طرح سے ان زیارتوں کو پڑھے، عزیزوں میرے اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ دین بہت خوبصورت ہے، آئیے میں اور آپ ان خوبصورتیوں کو مجلسوں سے لے کر اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو اور انشاءاللہ العزیز اپنے معاشروں کو بھی خوبصورت بنائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ جس خدا نے، اس کے حبیب نے، ان کی آل نے، ایک دکھیاری ماں نے مجھے اور آپ کو اس فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر روز زائر حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ دکھیاری ماں کہتی ہے میرے چاہنے والے، اے میرے حسین کے عزادار، تو اپنا رخ کربلا کی طرف رکھ، تیری زندگی بھی بدل جائے گی، میرے اس بیٹے کے ظہور کے اسباب کی فراہمی بھی ہو جائے گی جو پردہ غیب میں آنسو نہیں خون روتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ چند مرتبہ میں نام حسین کو تکرار کروں گا، دعا کریں پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ خداوند متعال ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدم بوسی کریں کہ جن کے سبب سے یہ پاکیزہ ترین محبت مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام۔ شہزادی کا جو مرثیہ میں نے کل شروع کیا تھا آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سوچئے نو کے نیزہ پر ماجائے کا سر ہے، کیسے زینب کبریٰ سلام کر رہی ہوگی۔ عزیزو شہزادی سے مدد مانگے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ چوب محمل پر
اپنا سر دے مارا زینب کبریٰ نے، جبنوں کے نیزہ پر بھائی کے سر کو دیکھا، تڑپ کے کہا اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا، اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، زینب کو ایسے گمان نہ تھا۔ اب جب بھائی سے ہم کلام ہوئی عزیزو، 12 محرم کا دن ہے، عصر عاشور اور 12 محرم 2 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن حسین کے 2 یتیموں کی یاد نے زینب کبریٰ کے دل کو ستایا۔ ان دونوں یتیموں کا ذکر کیا، کہا بھائیا حسین ان دونوں یتیموں پر اپنی خاص نگاہ فرما۔ سب سے پہلے حسین کی ننھی بچی، اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، مخصوصاً باپ چلا جائے، بیٹیاں چھوٹی چھوٹی گھر میں موجود ہو، عزیز و باپ کی تصویریں ہٹا دی جاتی ہے، اس لیے کہ باپ پر بیٹی کی نگاہ پڑے گی، بیٹی چلائے گی، فریاد بلند کرے گی، آئے میرا بابا، آئے رے حسین کی یتیمہ، کچھ اس طرح سے بابا کو دیکھ رہی ہے، تڑپ کے کہتی ہوگی بابا کب تیری بیٹی کو تیرا سینہ نصیب ہوگا، کب مجھے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی۔ زینب کبریٰ تڑپ کے فرماتی ہے یا اخی فاطمہ الصغیرہ تکلما، اے بھیا حسین اپنی اس ننھی بچی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زینب کبریٰ حسین کی یتیمہ کا داغ دے کے اجرکم علی اللہ، قطن حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اجرکم علی اللہ۔ دوسرا یتیم عزیزو میں حیران و پریشان ہوں کس قدر سخت تھا میرے چوتھے امام کے پر عزیزو، جب یہ لعین خیموں میں داخل ہوئے، امام میں ہلنے کی سکت نہیں تھی، کچھ اس طرح سے امام کے بستر کو کھینچا گیا، امام چہرے کے بل زمین کربلا پر گرے تھے، سواری کے جانور پر امام کے پاس ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے، ناقے سے میرے مولا کو باندھ دیا گیا تھا۔ دوسرا وہ یتیم کے جس کا ذکر فرمایا زینب کبریٰ نے فرمایا یا اخی، اے بھیا اپنے سجاد پر نگاہ ڈال، ظالم کا تازیانہ، سجاد یا حسین تجھے پکارتا ہے، اے بھیا اسے اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے آشفتہ دل کو قرار آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آخر میں دوبارہ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، بالاخص مرحوم سید مجمل حسین یا مجمل حسین نقوی، سید مقبل حسین نقوی اور سیدہ ام رباب نقوی، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا رحمن۔